ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا، الحمدللہ. ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا ہے، جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں. میرے عزیزو، سچ کہا کفیل انبر صاحب نے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضامندی ضروری ہوتی ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے؟ وہ جسے چاہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا. واقعہ پتہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھیں، وہ حسن دیکھ رہی تھی، کٹ گئی تھی. کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا. وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی. لیکن اے آمنہ کے لال، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں، گردن کٹانے پر تیار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت. میرے عزیزوں، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے. انگریز ایک بڑا مورخ ہے، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیوشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے. رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیوشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی. لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے، ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی ہے. وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک. اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہے ہو، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے. اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا. صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے. اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے. یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا
آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ ہائے ہائے لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بات یاد رکھ لیں، رسول اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزو، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں، لیکن میرے عزیزو یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا ہے، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، یہ بے اختیار مجمع ہے، یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے، کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شمع ابھی بھی روشن ہے، اور چاہے غربت کیسی بھی ہو۔ اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے، سارے بھیڑیے تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں، دنیاوی کتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے؟ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں، غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے ان کا دل بڑا پاورفل ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے، اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں، زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بہرحال کھیلتے رہے ہوں گے تمہارے سے، میں آج کے اس مجمع میں، آج کے اس جلسے میں آپ کو ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بس ہو گیا سیاسی نعروں پر اپنے آپ کو بیچنا، کیا بات ہے حضرت، بہت ہو گیا۔ اس کی جے، اس کی جے، اس کا جھنڈا اٹھا اٹھا کر بوڑھے ہو گئے۔ میاں تم جہاں تھے وہیں رہ گئے، اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے، تم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلے بھی گئے، تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی۔ بات صرف یہ ہے میرے عزیزو، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیاوی کتوں کو نہ دو، بلکہ ماررہ متحرہ کی وہ آواز کو سنو۔ فرمایا تھا سید میاں نے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی، نہیں خرید سکتی. ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی. اسی لیے خالی بھی مت رہو. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ ہے غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں. سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت. دور کا ڈورا بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اللہ 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 اللہ. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے. کس کو کہتے ہیں سگ؟ کتے کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا. آپ کے یہاں آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کریں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو. آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی. ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے، کیا بات. ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے. جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے. قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا. سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو؟ توجہ ہے؟ کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟
یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی. قبر میں کون نہیں ڈرے گا، سوچ کر آج ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے کیا کہا، وجد میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے. کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا، اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا. وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو. حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے. یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہیں. ان کو سکون و اطمینان غارت ہے. لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم. کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں. کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین و سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا، اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے. کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے، کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو. اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے، اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، دل کون سا مطمئن ہوتا ہے، کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اللہ اللہ اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گئے. اللہ اللہ. اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے. میرے عزیزو یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے مجمع میں اس کو بند کر دیجیے آپ لوگ، گزارش. ہاں سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے. غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا، چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر، مر گئی، ختم ہو گئی. اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا، اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے. وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر، سب کو ڈر تھا. بہرحال میرے عزیزو ہم محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف بات رسول پاک کی ہو، سبحان اللہ، اور سننے کے لیے کان بھی حضور کے لیے ہوں اور دیکھنے کے لیے آنکھ بھی حضور کی. اللہ اللہ. ہم جو مجمع میں بیٹھتے ہیں یہ مت سمجھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان علماء کو دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں کو تھوڑی دیر اور انتظار کراؤ، میں محفل رسول میں بیٹھا ہوں. میرے آقا اگر کرم کر لیے آنکھیں بند ہو جائیں تو خود اپنا دیدار کرا. اللہ. نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس. تمہارا چین و سکون کب آئے گا، تمہارے دلوں کا اطمینان کب آئے گا؟ اس دل کو آوارہ جتنے دن رکھو گے اتنے دن بے قرار رہو گے، اتنے دن ٹھوکریں کھاتے رہو گے. کئی نوجوان ایسے ہیں جو پتہ نہیں آج آوارہ گردی میں ہے اور کوئی پاگل بنا ہوا ہے. آج ہی کی بات ہے، ابھی سلیگوڑی سے یہاں آنے تک ایک صاحب کے میٹر کو دیکھتا رہا، پاگل ہوا جا رہا ہے، سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ لیلا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی. بات اتنی سی ہے، بہت محبت کرتا تھا. لیلا نے کہا اب ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات پر اب یہ خودکشی کرنے چل پڑا.
زہر کھانے چل گیا. حیرت ہوتی ہے نوجوان، کیا تیری زندگی صرف ایک دنیاوی لیلا کے لیے دی گئی تھی؟ کیسا بزدل آدمی ہے تو، کیسا بزدل ہے، ایک لڑکی کے لیے جینا چاہتا ہے. ارے اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، اللہ اللہ اللہ، اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا. کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہید ہو جاؤں، ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، اللہ اللہ اللہ، شہادت نہیں ملتی تھی. اور پھر کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی. 125 جنگوں میں شریک ہوئے، ایک ہی جنگ ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 بار تلوار ٹوٹی، 9 تلواریں بدلی، لیکن پیچھے آنے کو نہیں ہے. اس جوان کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے جذبے جوان ہوتے. حیرت کی بات یہ ہے آج یہ جو پاگل مجنو بنا گھوم رہا ہے بے قراری میں، یہ خالد بن ولید کو کہاں پڑا ہوگا؟ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھا ہوگا، اور یہاں کے مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کو دیکھا ہوگا. اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے. جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو عزیزان گرامی. وقار جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے، اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے، اور حشر میں بھی ملنا. اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں، 2 چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے، ایک عورت، دوسرے دولت. نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ، عورت اور دولت. تمہارے سامنے حسن کا شباب لا کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکے. اے نوجوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ، بک جاؤ بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. مدینے کا ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے. مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے. میرے عزیزوں توجہ ہے آپ کی. دیکھیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے، پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. محفل کے آداب سمجھا کر، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہو اور آپ محفل میں آ رہے ہو تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے. آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا. محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھا. بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی. بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے. حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا. میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا. وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا. کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے. باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا. بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی.
ایسا لگتا ہے میں روز کھینچا چلا جاتا ہوں. اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا. ایک دو مار نہیں، بہت مارا. کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر. لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی. باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر. بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے. بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا. ایمان لایا ہوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا. شام ہوتی واپس آتا. ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا. آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل. ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ علامہ جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا. ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا. اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا. بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اس کی زنجیر تو کھول لی ہے. اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے. کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے، موت کے قریب آ چکا ہے. بس 2-4 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو. جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے، اب وہ ان کے دل مچل پڑے، رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا. علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا، باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا بیٹا بتا تو صحیح، تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش. ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے. یا رسول دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا. کہا ماں نے کہا کہ اب بیٹے کو آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو. اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں. آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خراما خراما اس یہودی کے گھر چلا آ رہا ہے. صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے. سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی. سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی اپنے جسم میں جان آ گئی. اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے. اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا. اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی
بات سنو توجہ سے. میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے. میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی, بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھوں اور آپ کا چہرہ سامنے ہو, آپ میرے سامنے ہو. کلمہ طیبہ پڑھا, زیادہ دیر وقت نہیں ملا, سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی. عاشق رسول دنیا سے چلا گیا. ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا. اب توجہ, علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا. حضور کو دیکھا, ایمان لایا اور انتقال ہو گیا. ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں, ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا, زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا, حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا, ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا, اتنا وقت ہی نہیں ملا. بس شارٹ پیریڈ, ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی. لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا, مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ, وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت عشق مصطفیٰ, عظمت عشق مصطفیٰ. کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے. ایک بار بک گیا, قیمت کہاں ہے, قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو, اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو. صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے, زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے. وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے. حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یہ آپ کا چھوٹا سا گاؤں, لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے. عزیزان گرامی, لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں, بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں, بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں, جھارکھنڈ کے لوگوں سے خطاب کروں, یا اتر پردیش, راجستھان, گجرات, ایم پی, کسی بھی علاقے کے لوگوں سے خطاب کروں, مجمع کا حال چال ایسا ہی ہوتا ہے. سارا جس جگہ گیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں دیکھ رہے ہیں, اجنبیت ذرا بھی نہیں. جبکہ میں جنوب ہند کا رہنے والا, پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آ رہا ہوں, لیکن چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر لگ رہا ہے صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اور ایک بات سنو, یہ بات میں نے صرف ایسے ہی نہیں کہی ہے, حقیقت ہے میرے عزیزوں. آپ کی یہ محبت, آپ کا یہ مسکرانا, یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں, بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے. یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے. حضور کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. واہ 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 واہ. حضور کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے. یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے, کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا, یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں, واللہ کہہ رہا ہوں, اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں.
میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں، میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا. میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے، میرے باپ کی عمر کے، سب عزت سے مل رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر پست کو والا کر. اللہ اللہ عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ہے